میں سینکڑوں کلومیٹر اونچائی پر ترکی بارڈر کے قریب اس خیمے میں لیٹا ہوا ہوں اور سونے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر میں بے چین تھا اور بے چینی کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت کئی طرح کی سوچیں میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ میں نے اپنے گروپ کے لڑکوں سے گیم پر نکلنے میں ہاں بھری تھی، مگر میں مطمئن نہیں تھا، کیونکہ میں ان زخمی لڑکوں کو جھٹلا نہیں سکتا تھا جو کہ اپنے زخموں کے ساتھ اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ اس دوران میں کئی طرح کی سوچوں میں گم تھا اور آخرکار اپنے آپ کو اس بات پر دلاسا دینے لگا کہ شاید افغان مہاجرین کے لیے ترکی حکومت نے اعلان کیا ہوگا، اور اگر پھر بھی آرمی نے ہمیں پکڑنے کی کوشش کی تو میں آگے دوڑوں گا، چاہے مجھے اس دوران گولی کیوں نہ لگے۔ اور ہمارے ایجنٹ کی طرف سے ہمیں بتایا گیا تھا کہ تمام بارڈروں میں چالداران بارڈر سب سے زیادہ نرم بارڈر ہے جس پر ہم آج رات گیم لگانے والے ہیں۔ اس دوران حد سے زیادہ تھکاوٹ اور پریشانی کی وجہ سے یہ باتیں سوچتے سوچتے میں سو گیا ہوں۔ اس رات میں نے ایک خواب دیکھا۔ میرے 2 بیٹے ہیں۔ میرے گھر کے باہر ایک اونچی جگہ ہے جس پر میرا بڑا بیٹا میرے انگلی پکڑے ہوئے میرے ساتھ کھڑا ہے۔ پتہ نہیں اچانک میرے انگلی میرے بیٹے کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ اس اونچائی سے نیچے گر گیا۔ میں اوپر سے دیکھ رہا ہوں تو وہ الٹے منہ نیچے پڑا ہوا ہے۔ میں جلدی سے اتر گیا اور جب میں نے اس کو گود میں اٹھایا تو اس کا سر پورا پاڑا ہوا ہے اور اس کے ماتھے سے اتنے پریشر سے خون بہہ رہی ہے کہ اس کے خون کے دار میرے کپڑوں پہ لگ گئے۔ میں جلدی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس دوران میرا دوسرا چھوٹا بیٹا بھی اوپر کھڑا تھا اور وہاں سے گر گیا۔ جس حالت میں میرا بڑا بیٹا پڑا ہوا تھا اس حالت میں یہ بھی پڑا ہوا ہے۔ جب میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو اپنے گود میں اٹھایا تو اس کی حالت بھی بڑے بیٹے جیسے تھی اور ماتھے سے اتنی پریشر سے خون بہہ رہا تھا کہ میرے کپڑے لال ہو گئے۔ اس دوران میرے گود میں میرے دونوں بیٹے خون سے لت پت پڑے ہیں اور ان سے اتنی خون بہہ رہی ہے کہ میں زور سے چلا اٹھا۔ اسی رات میں اس سیپ میں نیند میں زور سے چلایا تھا۔ مجھے کسی نے جگایا اور جب میں جاگ گیا تو مجھ سے اس ٹھنڈ میں پسینہ بہہ رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ برا خواب دیکھا، مگر خواب ہی تھا۔ جب میں لیٹ گیا تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس خواب سے یہ تعبیر نکال لی کہ میں بارڈر پر اس گیم میں مرنے والا ہوں، اور اس خواب کی روشنی میں مجھے 100% یقین ہو گیا تھا کہ میں مروں گا اور ضرور مروں گا، کیونکہ اللہ نے اس خواب میں مجھے میرے بیٹوں کا بہتا خون دکھایا تھا۔ اس دوران مجھے اپنے بیٹوں کی یاد اتنا ستانے لگی کہ اگر میں اڑ سکتا تھا تو میں اڑ کے چلا جاتا۔ جب میں اپنے مرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا تو مجھے اپنے ماں باپ بہن بھائی اور ہر اپنے کی یاد آنے لگا۔ جب اس قدر کی حالات میں تمہیں کسی اپنے کی یاد آنے لگے تو تم سمجھ لینا کہ وہ اپنے اس دنیا میں تمہارے واحد خیرخواہ ہے، اور بچنے یا زندہ نکلنے کی صورت میں تمہیں کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہاں میں اپنوں کی معنی سمجھنے لگا۔ اپنوں کے معنی آپ تبھی سمجھتے ہو جب آپ پر کوئی بڑا مشکل آ جائے اور اس مشکل کا سامنا کرنے کے لیے آپ میدان میں اکیلے کھڑے ہو۔ اس دوران مجھ سے لگاتار پسینہ بہہ رہا تھا۔ مجھے اپنے بیٹوں کا فکر حد سے زیادہ کھائے جا رہا تھا۔ میرے ذہن میں طرح کی سوچیں گردش کر رہی تھی۔ اس دوران ہمارا ڈنکر آیا اور ہاتھ میں بڑی لاٹھی پکڑے ہوئے لڑکوں کو لاتوں سے مارنے لگا اور زور سے چلا رہا تھا کہ سب کے سب 5 منٹ میں خیمے سے نکل جائے۔ گیم کا وقت آ چکا ہے، آپ لوگوں نے گیم پر نکلنا ہے۔ ہم سب جلدی اٹھ گئے اور باہر نکل گئے۔ یقین مانیے کہ باہر اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی کہ ہمارے گوشت ہڈیوں سے الگ ہونے والی تھی۔ یہاں میں متین اور رحمت کے پاس چلا گیا اور اس کو کہنے لگا کہ میں گیم نہیں لگانا چاہتا۔ ان دونوں نے مجھ سے پوچھ لیا کہ آپ گیم کیوں نہیں لگانا چاہتے؟ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ اگر ہماری لائق کوئی بات ہے تو ہم سے شیئر کیجیے۔ جیسے ہی میں ان کو وجہ بتانے والا تھا تو خیمے سے ایک لڑکی کی چلانے کی آوازیں آئی اور میں دیکھ رہا تھا کہ ڈنکر نے خیمے سے پشاور والا لڑکا لاٹھی سے مار کر باہر نکال دیا۔ وہ بیچارہ چلا رہا تھا برگاش اور ڈنکر اس کو اتنی بے دردی سے مار رہا ہے کہ سارے لڑکے خاموش کھڑے ایک طرف جمع ہو گئے۔ یہ وہی پشاور والا لڑکا تھا جو دن کے وقت کہہ رہا تھا کہ میں گیم نہیں لگاؤں گا، اور کسی سے پوچھ لیا تھا کہ پارسی زبان میں واپسی کو کیا کہتے ہیں، لہٰذا اس کے برگاش چلانے کا مطلب تھا کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ مگر ایجنٹ کو چونکہ پیمنٹ بارڈر کراس کرنے کی بات ہوتی ہے تو آپ کو ہر لحاظ سے بارڈر کراس کرائے گا۔ اگر اس دوران آپ نے بارڈر پر گیم لگانے سے انکار کر دیا تو ایجنٹ کی طرف سے ڈنکر کو آپ کے مارنے کا پول اجازت ہوتا ہے، کیونکہ ایجنٹ کا آپ پر یہاں تک لانے میں بہت زیادہ خرچہ ہو چکا ہوتا ہے، اور آپ کے واپس جانے سے ایجنٹ کو آدھے پیسے ملیں گے اور اس کے برعکس بارڈر کراس کرنے پر پورے پیسے ملیں گے۔ تو اسی پیدے کو دیکھتے ہوئے ایجنٹ ڈنکر کے ذریعے آپ کا قیمہ بنا دے گا، مگر آپ پر بارڈر کراس کرائے گا۔ اگر آپ ایک گیم میں رہ گئے تو یہ آپ پر 10 گیمیں لگائیں گے
اور آپ 10-10 مرتبہ بارڈر پر آرمی سے مار کھا کے آئیں گے، مگر جب آرمی مارتی ہے تو وہ کوئی عام پٹائی نہیں ہوتی، وہ آپ کو شیر کھانے لائق بنا دیتا ہے۔ اور جب ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بارڈر پار ہونا ان کی قسمت میں نہیں لکھا ہے تو وہ آپ کو چوروں کے حوالے کر دیتا ہے، جس میں یہ سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ خیر اس دوران ہم اس لڑکی کے پاس چلے گئے، وہ بیچارہ بہت رو رہا تھا۔ جب ہم نے اس کا ہاتھ دیکھا تو ڈنکر نے اس موٹی لاٹھی سے اس بیچارے کی 2 انگلیاں توڑ ڈالی ہے، اور کل رات جن لڑکوں نے گیم لگایا تھا ان کو بارڈر پر بہت مار پڑی تھی، جیسے کہ میں نے آگے بتایا تھا۔ ان میں سے جن کے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے تھے ان کو چھوڑ کر باقی سارے زخمی لڑکوں کو مار مار کر خیمے سے باہر نکال دیا۔ اس رات اس پہاڑ پر اسی خوابگاہ میں لڑکے اتنے رو رو کے چلا رہے تھے کہ ایسے افغان جنگ میں بھی کوئی نہیں چلایا ہوگا۔ اسی حالات کو دیکھ کر ہم پر رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ہم نے کیا سوچا تھا اور یہ ہم کہاں پھنس گئے۔ اس ٹائم میرے پاس پانی نہیں تھی اور ہم نے پہاڑوں پر چڑھنا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ گیم لگانے سے پہلے میں اس چشمے سے بوتل میں پانی بھروں گا، مگر میرے پاس خالی بوتل نہیں تھی اور چشمہ بھی مجھ سے دور تھا، اور اسی افراتفری کو دیکھ کر میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ متین اور رحمت میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ نے گیم نہیں لگانی تو جاؤ ڈنکر کا سامنا کرو۔ میں اسی مار پیٹ کو دیکھ کر وقتی طور پر گیم لگانے کے لیے تیار ہو گیا، مگر میں ذہنی طور پر مطمئن نہیں تھا، کیونکہ میرے دیکھے ہوئے خواب نے میرے منہ کا ذائقہ بدل لیا تھا اور مجھے اپنی بیٹوں کی فکر حد سے زیادہ کھائے جا رہا تھا۔ یہ خواب میرے دل پر ایک بوجھ سا بن گیا تھا، اور اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے میں متین اور رحمت سے کہنے لگا کہ میں تو گیم پر جا رہا ہوں، مگر میں اس گیم میں مرنے والا ہوں۔ اگر میں اس گیم میں مر گیا تو ہمارے بنائے ہوئے واٹس ایپ گروپ میں میرے کہے ہوئے یہ الفاظ چھوڑ دینا کہ میں اپنے تمام اپنوں سے معافی چاہتا ہوں اور میں تم لوگوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ میرے منہ کے کہے ہوئے یہ آخری الفاظ اس پرسنل واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دینا جس میں ہم نے اپنی فیملی کا ایک ممبر ایڈ کیا تھا۔ اس دوران رحمت مجھ سے کہنے لگا کہ یار تم یہ کیا بکواس کیے جا رہے ہو، ہم کوئی جنگ لڑنے نہیں جا رہے کہ تم اس میں مرنے والے ہو۔ میں نے اس کو اپنا خواب سنایا کہ میں نے ابھی ایک برا خواب دیکھا جس میں نے اپنے دونوں بیٹوں کا بہتا خون دیکھا، اور میں نے اپنے آپ اس سے یہ تعبیر نکال دیا کہ میں اس گیم میں مرنے والا ہوں، اور یہ درست تعبیر ہے۔ البتہ اگر آپ کے پاس کوئی اور تعبیر ہے تو بتا دیجئے۔ رحمت کہنے لگا کہ یہ تو بہت اچھا خواب ہے، اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے۔ رحمت کہنے لگا کہ خواب میں اپنے بیٹوں کا بہتا خون دیکھنا، اس سے مراد ہے کہ آپ کے بیٹوں سے آپ کی نسل بہت زیادہ پھیلے گی، تو لہٰذا خون بہنے سے نسل بڑھنے کی طرف اشارہ دیا گیا ہے۔ اس دوران میں چلا اٹھا کہ یہ بالکل درست تعبیر ہے، اور میں رحمت کو چومنے لگا کہ اے میرے جان، اس خواب سے میری جان نکل گئی تھی، تم نے درست تعبیر بتاتے ہوئے میرے وجود میں جان ڈال دی ہے۔ اور میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ اس خواب کا ایسا تعبیر بھی ہو سکتا ہے۔ رحمت مجھے کہنے لگا کہ تم نے راستے میں میرے ایک مدد کرنی ہے، اور وہ یہ کہ نعمان بہت زیادہ کمزور ہے، مجھے خدشہ ہے کہ وہ راستے میں تھک جائے گا اور گر جائے گا۔ ہم دونوں نے اس کو ہاتھ سے پکڑنا ہے، اور چاہے جو بھی حالات ہو مگر ہم نے اس کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے اس کو یقین دلایا کہ اگر ہم بارڈر کراس کرائیں گے تو نعمان بھی کراس کرائے گا، ہم اس کو پیچھے نہیں چھوڑنے والے۔ اس دوران ڈنکر نے اعلان کیا کہ سب لوگ پہاڑ پر چڑھنا شروع کرو۔ ہم تقریباً 70-80 لڑکے تھے اور سب کے سب پہاڑ پر چڑھنا شروع ہو گئے۔ ڈنکر نے ہمیں کہا کہ ہم پہاڑ کے اوپر نہیں چڑھیں گے بلکہ پہاڑوں کے دامن پر سیدھے جائیں گے، تاکہ اوپر پہاڑ پر بنی ہوئی چوکی سے ایرانی آرمی ہمیں دیکھ نہ لے۔ ہم اس اندھیری رات میں بنا راستہ دیے ان پہاڑوں پر چڑھنے لگے۔ جب میں پیچھے دیکھنے لگا تو ہمارے پیچھے 3 بندے گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے آ رہے ہیں، اس میں سے ایک ہمارا ڈنکر ہے اور 2 اس کے بھائی ہے، مگر ہم نے ان کی شکلیں نہیں دیکھی تھی۔ ان پہاڑوں پر کانٹوں کے علاوہ اور کوئی چیز موجود نہیں تھا، یہاں کوئی پودا نہیں تھا جس کے پیچھے چھپا جا سکے، مگر پھر بھی ایک لڑکے نے گیم سے چھپنے کی کوشش کی، مگر ڈنکر نے دیکھ لیا اور اپنا گھوڑا اس کے اوپر چڑھا دیا۔ یہ راستہ ایسا تھا کہ ہم ایک پہاڑ پر چڑھتے اور اترتے تو سامنے ایک اور پہاڑ۔ ان پہاڑوں کے درمیان کوئی درہ نہیں تھا بلکہ گہرا نالا تھا جس میں اتر کر سامنے ایک اور پہاڑ پر چڑھنا ہوتا تھا۔ جب ہم نے 3-4 پہاڑ کراس کیے تو زیادہ ٹھنڈ کی وجہ سے میرا گلا سوکھ گیا اور مجھے سانس لینے میں حد سے زیادہ دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ جب میں ایک پہاڑ سے اتر گیا تو چونکہ اندھیری رات تھی، میرا پیر پھسل گیا اور میں اس نالے میں گر گیا جہاں سے ایک چشمہ نکلا ہوا تھا، تو میرے کپڑے گیلے ہو گئے اور میرے ہاتھ کیچڑ سے گندے ہو گئے۔ میں نے اپنا منہ پانی میں ڈبویا اور پانی پی کر ہوپ سیر ہو گیا۔ اب وہ پانی صاف تھی یا گندی وہ اللہ کو پتا ہوگا، مگر اس سے میری پیاس بجھ گئی۔ یہاں سے آگے جو پہاڑ تھا وہ پورا پانی سے نم تھا اور مٹی کی کثرت زیادہ تھی جس کی وجہ سے کیچڑ بن گئی تھی۔
اور راستہ بھی تنگ تھا جس میں ہم کو ایک قطار میں جانا پڑا، مگر یہاں ہمارے ساتھ پھسلنے والا سین بہت زیادہ ہوا۔ جب ہم اس پہاڑ سے اترے تو اب ہم نے اوپر کی طرف چڑھنا تھا۔ اس دوران نعمان کو ایک ہاتھ سے رحمت نے پکڑا ہے اور دوسرے ہاتھ سے میں نے، کیونکہ نعمان بہت زیادہ کمزور تھا اور اس کے پیر بہت زیادہ کانپ رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ لگاتار پھسلتا جا رہا تھا۔ جب ہم تھوڑا اوپر چڑھے تو ڈنکر نے کہا سب لوگ یہاں سانس لینے بیٹھ جائے۔ ہم پہاڑوں پر چڑھتے چڑھتے بہت تھک گئے تھے اور بیٹھ نہیں گئے بلکہ لیٹ گئے۔ ڈنکر نے طارق کو فارسی سے پشتو کا اور مجھے پشتو سے اردو کا ترجمان مقرر کر کے اپنا آخری اعلان کیا کہ اس پہاڑ کے سر تک ہم نے چڑھنا ہے۔ پہاڑ کے اس طرف تھوڑی سی اترائی کے بعد آپ سیدھے جائیں گے۔ راستے میں آپ کو ایرانی آرمی کی چوکیاں ملے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ ایرانی آرمی اس وقت سوئی ہوں گی یا آپ لوگوں کو دیکھتے ہوئے خاموش رہ جائے گی۔ اگر پھر بھی ایرانی آرمی نے آپ لوگوں پر روشنی ڈالی یا فائرنگ کی تو آپ لوگوں نے آگے کی طرف بھاگنا ہے۔ جب آپ 5 منٹ آگے کی طرف دوڑو تو آگے آپ لوگوں کو لوہے کا ایک تار مل جائے گا۔ جب آپ لوگوں نے لوہے کی اس تار کو کراس کیا تو چونکہ ایرانی آرمی اس لوہے کی تار کو کراس نہیں کر سکتی تو اس طرح آپ لوگ ایرانی آرمی کے رینج سے نکل جائیں گے۔ اس کے علاوہ 20 منٹ کے فاصلے پر آپ لوگوں کو ترک آرمی کی چوکیاں مل جائے گی اور آپ لوگوں نے ڈرے بنا ترک آرمی کی چوکیوں سے بھاگنا ہے۔ اگر ترک آرمی نے آپ لوگوں پر فائرنگ کی تو آپ لوگ رکیں گے نہیں بلکہ آگے دوڑیں گے۔ جب آپ لوگ ترک آرمی سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے تو سامنے ایک پہاڑ آئے گی جس پر آپ لوگوں نے اوپر چڑھ کے نیچے اترنا ہے۔ وہاں آپ لوگوں کو آپ کا ترکی والا ڈنکر مل جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر خدا نخواستہ آپ میں سے چند لوگ آرمی کے ہاتھوں پکڑے جائے تو آرمی آپ لوگوں کو صبح کی روشنی میں رہا کرے گی۔ تو راستے میں آتے ہوئے آپ لوگوں کو کچھ آدمی ملیں گے جو آپ سے کہیں گے کہ ہم آپ کے ڈنکر ہیں یا آپ کے ڈنکر نے ہمیں آپ لوگوں کو ڈھونڈنے بھیجا ہے، تو آپ لوگ ان کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اگر وہ پھر بھی ضد کرے تو آپ لوگ اس سے پاسورڈ پوچھیں گے۔ یا سب لوگ سن لو، ہمارا پاسورڈ خدایاری ہے۔ اگر راستے میں ملے ہوئے آدمی نے خدایاری پاسورڈ بتا دیا تو یہ میرے آدمی ہوں گے اور میں نے آپ لوگوں کو ڈھونڈنے بھیجے ہوں گے۔ اور اگر کسی نے پاسورڈ بتائے بغیر آپ کو لے جانے کی ضد کی یا آپ لوگوں پر چھریاں اور ہتھیار نکالنے لگے تو اس وقت آپ سب نے اکٹھے رہنا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کا سامنا انسانی اغواکاروں کے ساتھ ہوا ہے۔ اس دوران آپ لوگوں نے ان پر سنگباری کرنی ہے اور ان پر اتنے پتھر برساؤ کہ وہ دور بھاگنے پر مجبور ہو جائے۔ خدا نخواستہ اگر 2-4 لڑکے پکڑے جائے تو آرمی سے رہائی کے بعد آپ لوگوں نے خفیہ جگہ تلاش کرنی ہے اور وہاں چھپنا ہے۔ میں ہر صورت آپ لوگوں کو تلاش نکالوں گا، چاہے آپ لوگ قبر میں کہیں چھپے ہوئے کیوں نہ ہو۔ یہاں ڈنکر نے ایک دو پھر اپنا پاسورڈ خدایاری دہراتے ہوئے کہا کہ اب آپ سب لوگ یہاں سے اٹھ کر نکل جائے۔ میں ایران کے بارڈر تک آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں گا۔ آپ لوگ ڈرے بنا اپنا سفر جاری رکھے۔ ہم لگاتار اونچائی کی طرف چڑھ رہے تھے۔ جب تھوڑا سا راستہ پہاڑ کی چوٹی تک رہ گیا تو ڈنکر نے ہمیں بٹھایا کہ بیٹھ کے سانس لو۔ یہاں ان 3 گھوڑوں میں سے 2 غائب ہو گئے اور ان کے اوپر بیٹھے آدمی ہمارے ساتھ پیدل جانے لگے۔ یہ لوگ ہمیں یقین دلا رہے تھے کہ آپ لوگ ہمارے 3 آدمیوں کی سیکیورٹی میں ہو، مگر یہاں سے اٹھ کر اپنا سفر جاری رکھنے کے بعد ہمیں پتہ نہ چل سکا کہ وہ 2 پیدل آدمی ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں یا کہیں غائب ہو گئے ہیں۔ جب ہم پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گئے تو ہم پہاڑ کی چوٹی پر نہیں بیٹھے بلکہ پہاڑ کی چوٹی سے اس طرف تھوڑا نیچے بیٹھ گئے اور ہمارا ڈنکر پہاڑ کی چوٹی پر چھپے ہوئے بیٹھ کر رات والے دوربین میں ایران اور ترکی آرمی کا جائزہ لے رہا تھا اور لگاتار موبائل پر ترک والے ڈنکر سے باتوں میں مصروف تھا۔ اس دوران ترک والا ڈنکر ترکی حدود سے دوربین میں جائزہ لے رہا تھا اور ہمارا ڈنکر ایرانی حدود سے، اور ہم یہاں بیٹھے اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے کہ ہمارا پورا وجود کانپ رہا ہے اور ہمارے دانت لگاتار ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں۔ اس دوران میں نے اپنا موبائل اپنے انڈرویئر میں چھپے ہوئے جیب میں چھپا دیا، جو کہ نیچے کی طرف میں نے خود بنایا تھا تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں میرا موبائل محفوظ رہے۔ ہم یہاں تقریباً آدھا گھنٹہ ٹھنڈ میں بیٹھے ہوئے کانپ رہے تھے۔ جب ہمارے آمنے سامنے دونوں ڈنکروں کو آرمی کی کوئی ہلچل دکھائی نہیں دی تو ہمیں حکم ملا کہ وقت آ چکا ہے کر دکھانے کا۔ سب کے سب اٹھے اور میرے پیچھے آتے رہے، مگر یہاں سے آگے آپ لوگوں نے باتیں اور شور شرابہ بالکل نہیں کرنا ہے۔ اتنے خاموشی سے آگے بڑھنا ہے کہ آپ کے کاندھے پر بیٹھا پرندہ بھی نہ اڑ سکے۔ اس نے فارسی زبان میں کہا، یوش یوش بیا، یعنی آہستہ آہستہ چلو۔ ہم سب پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ایران کی ایک بہت بڑی چوکی یہاں ہمارے پاس ہی اونچائی پر قائم تھی جس میں روشنی نظر آ رہی تھی۔ ڈنکر ہمیں اس چوکی سے تھوڑے سے فاصلے پر اس طرف نیچے اتارنے لگا۔ یہ ایرانی بارڈر نہیں تھا، یہ ایک درمیانی چوکی تھی جو کہ ایک بڑے عمارت کی شکل میں اونچائی پر نظر رکھنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ جب ہم نیچے اترنے لگے تو ہمیں ترکی اور ایران بارڈر دکھ گیا۔ ایرانی آرمی کی چوکیاں ہمارے قریب ہی تھی۔
جب میں اس اونچائی سے دیکھ رہا تھا تو ایرانی چوکیوں کا ایک قطار دور دور تک لگا ہوا ہے اور ہر دو چوکیوں کے درمیان 400 میٹر کا فاصلہ ہے، مگر ان دو چوکیوں کے درمیان ایک چھوٹا سا بنکر اور بھی بنایا گیا ہے، جو کہ روشنی سے پتہ چل رہا تھا کہ یہاں ہر 200 میٹر کے فاصلے پر آرمی بیٹھی ہوئی ہے۔ مجھے پتہ چل گیا کہ ہم نے اس درمیانی والے 200 میٹر کے فاصلے پر آگے نکلنا ہوگا۔ جب ہم نے 10 منٹ کا فاصلہ طے کیا تو یہاں ڈنکر نے ایک گہرائی میں اپنا گھوڑا کھڑا کر دیا اور ہمارے ساتھ پیدل جانے لگا۔ وہ ہم سے آگے آگے جا رہا تھا، مگر بار بار کہہ رہا تھا کہ ہم نے اس راستے پر سیدھا جانا ہے۔ اس دوران چونکہ اندھیرا تھا اور ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ متین، رحمت، نعمان اور باقی ٹیم، مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ آگے جا رہے ہیں یا پیچھے۔ ہمیں صرف چوکیوں کی روشنیاں نظر آ رہی تھی اور ہمیں ڈنکر کی طرف سے حکم ملا تھا کہ دو روشنیوں کے درمیان آپ لوگوں نے دوڑ کے آگے نکلنا ہے۔ اسی دوران میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں سب لڑکوں سے آگے آگے جاؤں اور آرمی نے حملہ کر دیا تو میں پکڑا جاؤں گا۔ اگر میں سب لڑکوں کے پیچھے جانے لگا تو شاید آرمی کے اچانک حملے سے میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ تو میں نے آگے پیچھے دیکھ کر یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ چاہے جو بھی ہو جائے میں لڑکوں کے درمیان میں جاؤں گا۔ ہم لگاتار ایرانی چوکیوں کی طرف بڑھ رہے تھے، مگر اس دوران ہمارا ڈنکر کہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ جو لڑکے آگے جا رہے تھے وہ سوچ رہے تھے کہ ڈنکر ہمارے پیچھے آ رہا ہے، جو لڑکے پیچھے آ رہے تھے وہ سوچ رہے تھے کہ ڈنکر سب سے آگے جا رہا ہے۔ اس وقت ہم ایک گروپ کے شکل میں آگے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ڈنکر کہیں چپکے سے غائب ہو گیا ہے اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ڈنکر ہمارے ساتھ ہے، مگر جب میں ان چوکیوں کی طرف دیکھ رہا تھا تو مجھے آرمی کی کوئی ہلچل دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ جب ہم ایرانی چوکیوں تو پہنچ گئے تو ہم تھوڑا رک گئے اور خاموشی سے باور جائزہ لے لیا تو راستہ صاف تھا۔ جب ہم دو چوکیوں کے درمیان آگے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے تو اس دوران ایرانی آرمی نے ہمارے ساتھ ایک کھیل کھیلا ہے۔ ہم جس راستے سے جا رہے تھے تو ایرانی آرمی اس راستے کے دونوں سائیڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس دوران ہر کسی کے سینے پر اسنائپر نشانہ لگائے بیٹھے تھے، مگر چونکہ اندھیرا تھا تو ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جب ہم چوکیوں کے درمیان میں سے گزر کے ان کے بنائے جال میں پہنچ گئے تو آرمی نے اچانک آسمانی بجلی کی طرح تیز لائٹ سے روشنی ہمارے آنکھوں پر ڈال دی، جسے دیکھ کر یوں لگا کہ جیسے ہم اندھے ہو گئے ہو۔ اس وقت ایرانی آرمی نے ہمیں ہر طرف سے گھیر لیا ہے اور گن پوائنٹ پر ہمیں پارسی زبان میں کہنے لگے، ہم انجابیشی تکان ہور اگر کسی تکان ہور شلکش میں گنم، یعنی سب لوگ نیچے بیٹھ جائے اور ہلنے کی کوشش نہ کرے، اگر کسی نے ہلنے کی کوشش کی تو اس کو گولی مار دیا جائے گا۔ چونکہ ہم کو ڈنکر نے سمجھایا تھا کہ کسی بھی حالت کا سامنا کر کے آگے دوڑنا ہے، یہ لوگ آگ پر گولی نہیں چلاتے۔ جب ہم ادھر ادھر بھاگنے لگے تو اتنی فائرنگ شروع ہو گئی کہ اتنی آپ نے پشتونوں کی شادی بیاہ میں بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ اس دوران ایرانی آرمی نے ہمیں ہر طرف سے گھیر کر ایک پتریلے پہاڑ کی طرف موڑ لیا، جہاں بڑے اور چھوٹے پتھروں کے درمیان غار بنے ہوئے تھے۔ یقین مانیے اتنی افراتفری کا عالم تھا کہ جو بھی ان پتھروں پر دوڑتا تو وہ یا تو نیچے آروں میں گر جاتا یا پتھروں کے درمیان سوراخ میں پیر پھنس جاتی۔ ایرانی آرمی ہمارے تینوں طرف کڑی فائرنگ کر رہی تھی اور ایک سائیڈ ان لوگوں نے کھلا چھوڑ دیا ہے جس طرف ہم بھاگ رہے تھے۔ مگر بری خبر یہ ہے کہ ہم اونچائی کی طرف بھاگ رہے تھے اور اس اونچائی پر اوپر ایک بڑی چوکی بنی ہوئی تھی، یعنی یہ لوگ ہمیں چوکی کی طرف بھگا کر ہمیں پکڑنا چاہتے تھے۔ جب ہم اس چوکی کے قریب پہنچے تو وہاں سے مزید آرمی نکل گئی۔ میں اور میرے ساتھ شاید 2-4 لڑکے اور تھے۔ ہم سامنے فائرنگ کرتی ہوئی آرمی کے درمیان میں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگے تو آرمی ہماری طرف دوڑی۔ ہم آگے تھے اور وہ ہمارے پیچھے، اور اتنی زوردار فائرنگ ہو رہی تھی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب وہ ہوائی فائرنگ کر رہے تھے یا ہم پر گولی چلا رہے تھے وہ اللہ کو پتہ ہوگا، مگر اس دوران ہم بھاگ اس لیے رہے تھے کہ ہمارے دل میں موت سے زیادہ ڈر مار کھانے کا تھا، اور ہم چوکی کے الگ سائیڈ میں آرمی کے درمیان میں سے نکلتے ہوئے ایک اونچائی پر چڑھے۔ آرمی کچھ دیر تک ہمارے پیچھے دوڑی مگر ہمیں پکڑنے میں ناکام رہی، اور آخرکار ہمیں لوہے کا وہ تار مل گیا جو ہمیں ڈنکر نے بتایا تھا۔ ایرانی آرمی اس لوہے کی تار تک ہمارے پیچھے آئی، مگر ہم ترکی کی مٹی پر پیر رکھ چکے تھے۔ ہم آگے کی طرف دوڑے اور ایرانی آرمی پیچھے رہ گئی۔ ہم لگاتار دوڑ رہے تھے، سامنے ترک آرمی کی چوکیاں ہمیں دکھائی دے رہی تھی۔ اس دوران میں نے اپنے ساتھ والے لڑکوں کو کہا کہ بیٹھ جاؤ، میں تک چکا ہوں، مگر وہ اردو زبان نہیں سمجھ رہے تھے۔ میں نے ان کو پشتو میں کہا کہ یہاں رک جائے، تھوڑا سانس لے، مگر وہ پشتو زبان بھی نہیں سمجھ رہے تھے۔ میں نے ان کو پارسی میں کہا کہ بیشی یہاں تھوڑا بیٹھ جاؤ اور تھوڑا سانس لے۔ وہ بیچارے بھی میرے طرح تک گئے تھے۔ ہم ٹوٹل 5 لڑکے اس لوہے کی تار کو کراس کرنے میں کامیاب رہے۔ جب ہم سانس لینے بیٹھ گئے تو وہ لڑکے پارسیبان افغانی تھے جو مجھ سے پارسی میں کچھ کہہ رہے تھے، مگر میں پارسی نہیں سمجھ رہا تھا اور ان کو جواب نہیں دے سکا۔ راستے میں پارسی کی چند جملے میں نے اپنی ضرورت کے لیے سیکھے تھے، کیونکہ ایران میں فارسی زبان بولا جاتا ہے۔ ہم ابھی ایرانی آرمی کے رینج میں تھے، مگر ہم ترکی کی زمین پر کھڑے تھے تو محفوظ رہے۔
یہاں سے ہم اس ایرانی چوکی کو دیکھ رہے تھے اور لڑکوں کی رونے چلانے کی تیز تیز آوازیں ہم تک پہنچ رہی تھی۔ وہ 60-70 سارے کے سارے لڑکے پکڑے گئے تھے اور ایرانی آرمی ان کو مار رہی تھی، تو وہ بیچارے درد بھری آوازوں میں چلا رہے تھے۔ اس وقت مجھے ویسا ہی محسوس ہوا جب لوگوں سے بڑا ٹائٹینک جہاز سمندر میں ڈوب رہا تھا اور لائف بورڈ پر بیٹھے کچھ افراد ان کا نظارہ کر رہے تھے اور اس ڈوبتے جہاز میں ان مسافروں کی چیخ و پکار سن رہے تھے۔ ہم 5 منٹ کے لیے یہاں بیٹھ گئے اور آگے کے لیے نکل گئے۔ ترک آرمی کی چوکیاں سامنے دکھائی دے رہی تھی اور اب ہم نے وہ کراس کرنی ہے۔